तहरीक इंसाफ में धींगा मुश्ती, तोड़ फोड़, अदम इत्तेफाक और आपस में दस्तो गरेबान होने का ग्राफ अरूज पर है। एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इमरान खान की तरफ से इस पर सख्ती से नोटिस लिया गया है। इमरान खान ने जेल से वकला के साथ मुलाकात के दौरान और अपनी बहनों से बातचीत के दौरान वाज़ेह पैगाम दिया है कि बंदे के पुत्र बन जाओ, इंसान बन जाओ, अपने इख्तलाफात भुला दो, पार्टी की मजबूती के लिए मिल के काम करो। इख्तलाफाती बातें करने से बाज आदमी, ये सारा कुछ इमरान खान की तरफ से कहा गया है। और इमरान खान ने, आपको याद होगा कि सियालकोट में वो एक जलसे के लिए गए थे, वहाँ पे उनकी तरफ से ये बाकायदा ऐलान किया गया था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मैंने 3 लोगों के नाम लिख के रख लिए हैं। इस हवाले से मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करा दी है। अगर मुझे कुछ होता है तो इन लोगों को पकड़ा जाए, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाए, इन लोगों के खिलाफ एहतजाज किया जाए। इमरान खान की तरफ से उस मौके पर किसी का नाम नहीं लिया गया था। शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, जनरल बाजवा साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, लिहाजा हम भी यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेते। इमरान खान पर जब हमला किया गया वजीराबाद में, इमरान खान पर हमला करके उनको मारने की कोशिश की गई थी। इस मौके पर इमरान खान की तरफ से 3 लोगों पर FIR दर्ज करवाने के लिए दरख्वास्त दी गई थी। उनमें एक तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे, दूसरे उनके वज़ीर दाखिला थे राना सनाउल्लाह साहब, और तीसरा नाम उन्होंने फैसल नसीर साहब का लिया था। ये ISI में DGC थे और इमरान खान उनको डर्टी हैरी कहा करते थे। लेकिन इमरान खान का ये मुकदमा इन तीनों में से किसी एक पर भी दर्ज नहीं किया गया था। बात हम कर रहे थे कि इमरान खान ने उन दिनों कहा था कि मुझे अगर कुछ होता है तो 3 बंदे, लेकिन बाद में इमरान खान की तरफ से 3 लोगों को नामजद किया गया पर्चे में। उस वक्त जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, लेकिन उनका नाम इमरान खान की तरफ से नहीं लिया गया और ये 3 नवंबर की बात है। तो आज इमरान खान की तरफ से 3 नामों की बजाय एक नाम ले दिया गया। इमरान खान ने कहा है कि अगर मुझे कुछ होता है उसका जिम्मेदार कौन होगा। इमरान खान ने एक ट्वीट जारी किया है। उसी ट्वीट में इमरान खान ने अपने लोगों को कहा, अपनी बहनों के जरिए अपनी पार्टी के लीडरों को पैगाम दिया कि मेरा ये ट्वीट रीट्वीट करें और जहां तक भी पहुंचाया जा सकता है पहुंचा दें। मेरा ख्याल है कि इमरान खान की तरफ से जो ट्वीट किया गया है वो आपके सामने रख देते हैं। उसमें बाकी भी इमरान खान की तरफ से जो कुछ कहा गया वो भी आप देख लीजिए, वो भी सुन लीजिए और ये भी देख लीजिए कि उन्होंने किसका नाम लिया है। इमरान खान की तरफ से अपने ट्वीट में कहा गया, मैं तमाम उम्र भी जेल में रहने को तैयार हूँ, लेकिन जुल्म जबर के आगे झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तानी कौम को भी यही पैगाम देता हूँ कि किसी सूरत जबर के आगे इस निज़ाम के सामने ना झुकें। मुज़ाकरात का वक्त अब गुजर चुका है, अब सिर्फ कौम के एहतजाज का वक्त है। इमरान खान मजीद कहते हैं कि पिछले कुछ रोज से जेल में मुझ पर सख्तियाँ मजीद बढ़ा दी गई हैं। मेरी अहलिया बुशरा बेगम पर भी सख्ती का दायरा कार बढ़ा दिया गया है। इनके सेल में जो टीवी मौजूद था वो भी बंद करवा दिया गया है। मेरे और मेरी अहलिया के तमाम इंसानी और कैदियों को दिए जाने वाले हकूक मुअत्तल हैं, जिसका हिसाब होना चाहिए। इमरान खान कहते हैं कि मुझे मालूम है कि एक कर्नल और जेल सुपरडेंट अंजम ये सब कुछ आसम मुनीर के कहने पर करवा रहे हैं। अपनी पार्टी को वाज़ेह हदायत करता हूँ कि अगर मुझे जेल में कुछ हुआ तो उसका हिसाब आसम मुनीर से लिया जाए। जैसा कि हमने कहा कि इमरान खान की तरफ से पहले 3 लोगों को नामजद किया गया था जिनके नाम सामने नहीं आए थे, लेकिन आज उनकी तरफ से फील्ड मार्शल साहब का नाम लिया जा रहा है। बुशरा बेगम पर जुल्म इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मेरे दौर में जब आसम मुनीर को ओहदे से हटाया गया तो उन्होंने जुल्फी बुखारी के जरिए बुशरा बेगम को मुलाकात का पैगाम भेजा था, जिसे बुशरा बेगम ने ठुकरा दिया था। इसीलिए आसम मुनीर ने उन पर सख्तियाँ रखी हुई हैं। शुरू दिन से ही उनकी कोशिश है कि बुशरा बेगम पर सख्ती करके मुझे तोड़ा जा सके। जिस जेल में मुझे रखा हुआ है वहाँ सैकड़ों पाकिस्तानियों के कातिल और दहशतगर्द भी मुझसे बेहतर हालत में रहते हैं। एक फौजी रिजवान को शान शौकत से रखा हुआ है, लेकिन मुझ पर हर तरह का जुल्म जारी है। ये जो भी कर लें, इस जुल्म के आगे ना मैं पहले झुका था ना ही अब झुकूंगा। पंजाब में पिछले 2 साल से मरियम नवाज और मोहसिन नकवी के जेर साया जबरो फस्तायत का जो माहौल है उसने जमहूरियत और सियासी सरगर्मियों का
کا خاتمہ کر رکھا ہے۔ تمام ممبران اسمبلی کا قافلے کی صورت میں پنجاب آ کر سیاسی اجتماع کرنا خوش آئند ہے۔ اس وقت ملک سمیت کئی افراد سخت ترین جیلیں کاٹ رہے ہیں، اس لیے پارٹی کا ہر شخص اپنے ذاتی اختلافات کو مکمل طور پر نظر انداز کرے۔ میڈیا کے سامنے اپنے ذاتی اور اندرونی معاملات کو زیر گفتگو لانا کسی طور قابل قبول نہیں ہے۔ عمران خان مزید کہتے ہیں کہ میری سختی سے ہدایات ہیں کہ پارٹی میں بڑے سے بڑا عہدیدار یا چھوٹے سے چھوٹا رکن یا ذمہ دار سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا یا کسی بھی اور فورم پر پارٹی کے اندرونی معاملات یا اختلافات کا اظہار مت کرے۔ اپنی ساری توجہ صرف اور صرف احتجاجی تحریک پر رکھیں تاکہ ملک میں انسانی حقوق کی بحالی ممکن ہو سکے۔ اگر کسی ذمہ دار نے اس احتجاجی تحریک میں حصہ نہ لیا، پھر اس کا فیصلہ میں جیل سے خود کروں گا۔ تمام پارٹی ممبران اور عہدیداران کو ہدایت کرتا ہوں کہ میرے ٹویٹر پیغامات کو خود ری ٹویٹ بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ افراد تک میرے یہ پیغامات پہنچائیں۔ سینٹ کی ٹکٹوں کے حوالے سے پارٹی باہمی مشاورت سے فیصلہ کرے۔ تو یہ آپ نے سن لیا کہ عمران خان نے فیلڈ مارشل صاحب کا نام لے دیا ہے۔ پہلے وہ 3 بندوں کا نام لیتے تھے لیکن نام انہوں نے ظاہر نہیں کیے تھے۔ وہ ویڈیو ان کی کہاں پہ ہے، آئندہ وہ سامنے آتی ہے یا نہیں آتی، بہرحال اب ان کی طرف سے فیلڈ مارشل صاحب کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو پھر یہ ذمہ دار ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کل عمران خان کی طرف سے یہ نام بھی تبدیل کر دیا جائے۔ یہاں پہ حیران کن بات ہے کہ انہوں نے رضوان نامی کسی فوجی کا نام لیا ہے۔ کیا یہ بریگیڈیئر رضوان ہے جن کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی، لیکن ان کے بارے میں اب بھی ابہام ہے کہ ان کو سزائے موت سے ہمکنار کیا گیا ہے یا پھر وہ یہی بندہ ہے جو اڈیالہ جیل میں عمران خان کی کوٹھڑی کے ساتھ ہی قید ہے۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ وزیر اعظم اور صدر صاحب مل گئے ہیں۔ کس معاملے پر مل گئے ہیں؟ ہمیں یہ پتا ہے کہ پچھلے دنوں ہی اس حکومت کی طرف سے پیٹرول کی قیمتوں میں 8 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا اور ڈیزل کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا تھا۔ آج اس حکومت کی طرف سے مزید پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے، ڈیزل کی قیمت میں 15 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ عالمی منڈی کے ساتھ اس مہنگے پیٹرول کا کوئی بھی تقابل نہیں ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ شہباز شریف کی طرف سے ایک موقع پر کہا گیا تھا کہ عالمی سطح پر پیٹرول کی قیمتیں کم ہوں گی تو ہم اس کو عوام پر ٹرانسفر نہیں کریں گے، عوام کو اس کا ریلیف نہیں دیں گے، بلکہ ان پیسوں سے جو ہمیں پیسے بچیں گے بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جائے گی۔ 7 روپے فی یونٹ ان کی طرف سے اعلان کیا گیا، لیکن وہ کس کو ملا؟ ان کو ملا، ان کے چاہنے والوں کو ملا، ان کے لانے والوں کو ملا، ان کے اوپر اٹھانے والوں کو ملا۔ لیکن عام آدمی اب بھی تڑپ رہا ہے، اب بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملا۔ تو شہباز شریف صاحب صدر صاحب سے ملے ہیں اور پوری کیبنٹ کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے لیڈروں کو ساتھ لے جا کے آصف علی زرداری صاحب سے ملے ہیں اور کہا گیا ہے کہ ملک کی ترقی کے لیے مل کر چلیں گے، ملک کی ترقی کے لیے مل کر چلیں گے۔ کون سی ملک کی ترقی؟ ملک کی ترقی بریکٹ میں ہے، تو اس کے اندر کیا ہے کہ اپنی ترقی کے لیے، اپنی خوشحالی کے لیے، جس طرح سے پہلے یہ ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے پاکستان کے خزانے کے ساتھ جو کچھ کرتے رہے ہیں وہی ملک کی ترقی ہے، وہی ان کی ترقی ہے۔ تو ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس کے لیے، ترقی کے لیے مل کر چلیں گے۔ تو پیٹرول کی قیمتیں آدھی تیری آدھی میری، تو کیا یہ فارمولہ ان کی طرف سے لاگو کر دیا گیا؟ مجھے واقعہ یاد آ گیا، پہلے ہم یہاں پہ اس واقعے کو سنا چکے ہیں کہ صفدر محمود صاحب سیکرٹری تھے پنجاب کے، سیکرٹری انفارمیشن، وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب مرکز میں وزیر اعظم تھے، ظاہر ہے مرکز میں ہی وزیر اعظم ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، یہاں پہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے۔ انہوں نے تو اور بھی بہت کچھ کہا ہے کہ کیسے ثواب دی فنڈ، یہ سارا کچھ قیوم نظامی صاحب کی کتاب میں موجود ہے۔ سیاسی وصیت میں انہوں نے کئی واقعات لکھے ہیں جس میں یہ واقعہ بھی ہے۔ اس میں صفدر محمود صاحب کہتے ہیں پنجاب حکومت کی طرف سے میاں نواز شریف کو پنجاب میں مدعو کیا گیا ایک ایونٹ کے لیے، تو اس کے لیے ایک بندے کی میں نے ڈیوٹی لگائی کہ تو نے ان کی مہمان نوازی کرنی ہے، مہمانداری کرنی ہے۔ تو اس بندے نے مجھے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ جناب مجھے میاں نواز شریف کے ساتھ آپ مہمان کے طور پر نہ لگائیں۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں ان دنوں واسا میں ڈائریکٹر ہوا کرتا تھا، تو میاں نواز شریف صاحب میرے پاس آیا کرتے تھے، ٹوٹی مجھے دکھاتے تھے کہ یہ اتفاق فاؤنڈری کی بنی ہوئی ٹوٹی ہے، اس کی قیمت 5 روپے ہے، آپ اس کی منظوری دے دیں، 2.5 تیرے 2.5 میرے۔ اسی طرح سے پیٹرول کی قیمتیں 2.5 آدھے جناب شہباز شریف صاحب کے، وزیر اعظم صاحب کے، اور آدھے جناب صدر صاحب کے۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ عمران خان کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، انہوں نے کتنے سختی سے کہا کہ بندے بن جاؤ، لیکن پارٹی کے اندر اختلافات بدستور موجود ہیں۔ عمران خان پارٹی کے اندر سے دھینگا مشتی ختم کرانے میں ناکام ہو چکے ہیں۔
ایک بیان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, یہ علی ظفر کی طرف سے کہا. بیرسٹر گوہر بھی کہتے ہیں کہ وہ دونوں کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ ہے, پارٹی کے اندر کنفیوژن ہے. جب آپ کا لیڈر موجود ہے, گو کہ جیل میں ہے, لیکن رہنمائی کرتا ہے, اگر آپ اس کی رہنمائی پر نہیں چلیں گے تو پھر ایسے دھینگا مشتی ہوگی. علی ظفر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایک عرصہ ہو گیا ہے کہ میری عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی. وہ کہتے ہیں کہ جو نام بھیجے جاتے ہیں ملاقات کے لیے اس میں میرا نام نہیں ہوتا. اور پھر بیرسٹر گوہر کی طرف سے کہا گیا کہ لاہور میں آفریدی کی رہائش گاہ پر جس طرح سے علی امین گنہ پور آئے تھے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی مدعو نہیں کیا گیا تھا. عالیہ حمزہ کہتی ہیں, روٹتی ہیں پیٹتی ہیں کہ میں دیکھیں اتنی بڑی لیڈر ہوں, مجھے نہیں بلایا گیا. تو اس پر بھی تھوڑی کنفیوژن تھی. ایک تو سلمان اکرم راجہ کی طرف سے کہا گیا کہ مجھے بھی نہیں بلایا گیا تھا. تو عالیہ حمزہ کہتی ہیں کہ مجھے نہیں, وہ روتی ہیں پیٹتی ہیں کہ مجھے نہیں بلایا گیا, میں بڑے عہدے پر ہوں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسے وہاں پہ لوگ گئے. یہ کہتے ہیں, سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں میں بن بلائے چلا گیا تھا. تو عالیہ حمزہ صاحبہ بھی چلی جاتی ہے. جب پارٹی کا کاز ہوتا ہے تو پھر جائیں, اس وقت آپ انویٹیشن کا انتظار نہ کریں اگر آپ عمران خان کے ساتھ واقع مخلص ہیں. تو اس پر پیپلز پارٹی کے اندر اور مسلم لیگ نون کے اندر کتنی زیادہ خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. بہرحال چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف. تاجروں کی طرف سے کہا گیا, انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر آپ لوگوں کی طرف سے, حکومت کی طرف اگر ٹیکس لگانے کا سلسلہ جاری رکھا گیا, یہ ٹیکس لگایا گیا, وہ ٹیکس لگایا گیا, تو پھر 19 تاریخ کو ہڑتال کریں گے. ان کی طرف سے بہت بڑا مطالبہ سامنے آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو 200 ارب پڑے ہوئے ہیں سوئس اکاؤنٹس میں چوری کے, پاکستان کا پیسہ ہے, اس کو پاکستان لایا جائے, وہ پاکستان میں ہماری ترقی کے لیے, ملکی خوشحالی کے لیے, عوام کو ریلیف دینے کے لیے استعمال کیا جائے. تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے اگلی ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ جمشید دستی کے ساتھ کیسا ہوا, ان کو کیسے نااہل قرار دے دیا گیا, اور بات کریں گے کہ ریحام خان کی طرف سے, ریحام زادی کی طرف سے ایک پارٹی بنا لی گئی ہے, پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی PRP. اس میں شہباز کی طرف سے 10 ارب روپے کا فنڈ دیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اسی میں ہم بات کریں گے مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے چاچے کو معاف کر دیا گیا. اللہ حافظ.